بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیعت عقبہ کے حالات بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمانوں اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ پھر مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے چپکے ایک ایک دو دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ یہ کل 73 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے۔ ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے اور اسماء بنت عمرو بنو سلمہ سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بات کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ابھی انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم اللہ کی قسم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الحسین بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں۔ جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ ٹھیک اس فیصلے کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجیے۔
لیجئے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل اثر ہوگا۔ لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو الحسیم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ 12 نقیب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگراں اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ خزرج کے نقبہ کے نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ دلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منظر بن عمرو بن خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن زرارہ بن عدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن روحہ بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن معرور بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن سامت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوس کے نقبہ کے نام یہ ہیں: اسید بن حزیر بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاع بن عبد المنظر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن خسیمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ ابو الحسیم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں، یہ ہے دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی۔ جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ اس نے نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی کہ خیمے والوں، کیا محمد سے نپٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی۔ ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، مگر مشرکین یثرب نے کہا کہ یہ باطل خبر ہے، ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں نے چپ سادھے رکھی۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے، لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے۔ چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا اور سعد بن عبادہ اور منظر بن عمرو کو اذاخر کے پاس جا لیا، لیکن منظر بن عمرو نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے، البتہ سعد پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا، کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے تھے۔ ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکے پر دھاوا بول دیں، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے، لہٰذا تمام لوگ بغیرت مدینہ روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی ہجرت۔ عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینے کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت دکھلایا جا چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو
اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھلایا گیا، 2 ہروں لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین۔ اب وہ یا تو ہجر ہے یا یثرب۔ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا اور ابو سلمہ تنہا مدینے جا سکے۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملی۔ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پہ ہجرت کی۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے چپکے نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے بمبانگ دہل نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرات نہ ہوئی۔ وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ غرض سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے۔ مکے سے صرف ابو بکر، علی، صہیب اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے، یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔